ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت سے تاکید کی گئی ہے۔ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اور ہمسائے کو ستانے کے بارے میں بڑی وعید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ جل شانہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، زبان سے کوئی بات نکالے تو بھلائی کی نکالے ورنہ خاموش رہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے ہمسائے کو نہ ستائے، اس کا اکرام کرے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، یعنی جس چیز کا وہ محتاج ہے اس میں اس کی اعانت کرے، کسی قسم کی برائی کا معاملہ نہ کرے۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ ہمسائے کا حق کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کا حق یہ ہے کہ اگر وہ تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، اگر قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر محتاج ہے تو اس کی اعانت کرو، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو اور تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، اگر اسے کوئی خوشی ملے تو اس کی خوشی میں شریک ہو کر اسے مبارکباد دو، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اس سے تعزیت کرو۔ ہمسائے کی اجازت کے بغیر اپنے مکان کو اس سے اونچا نہ بناؤ تاکہ اس کے لیے مسائل نہ پیدا ہو جائیں۔ اگر اپنے گھر میں کوئی پھل وغیرہ لائیں تو اپنے ہمسائے کو بھی ہدیہ کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس پوشیدہ طریقے سے پھل وغیرہ گھر لائیں کہ ہمسائے کو معلوم نہ ہو۔ تمہارے بچے اس پھل وغیرہ کو لے کر باہر نہ نکلیں تاکہ اسے دیکھ کر ہمسائے کے بچوں کا دل نہ للچائے اور وہ رنجیدہ نہ ہوں۔ اپنے گھر کے دھوئیں سے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر جو کچھ بھی پکا رہے ہوں اس میں سے اپنے ہمسائے کا بھی حصہ نکالیں تاکہ اس کے بچے بھی وہ کھانا کھا سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ہمسائے کا حق کتنا ہے؟ فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ہمسائے کے حق کو اس شخص کے سوا کوئی نہیں جان سکتا جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ جس پر اللہ تعالی رحم کر دیں وہی ہمسائے کے حق کو جان سکتا ہے۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں تشریف لائے اور فرمایا کہ خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے۔ 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور کون شخص ہے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کی تکلیفوں اور زیادتیوں سے محفوظ نہ ہو۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اسلامک ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جو اپنے ہمسائے کو ستائے، اسے تکلیف دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ہمسائے کو وراثت کا حقدار بنا دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں ہمسائے کے حقوق کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، تم اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور دوسرے اہل قرابت یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور غریبوں کے ساتھ، اور قریب والے ہمسائے کے ساتھ، اور دور والے ہمسائے کے ساتھ، اور اپنے ہم محفل یعنی اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، اور مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ ہمسایہ قریب کا ہو یا دور کا، سب حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمسائیگی کہاں تک ہے، یعنی ہمسایہ کتنے گھروں تک ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا 40 گھروں تک رہنے والے آپ کے ہمسائے ہیں، 40 گھر آگے کی جانب، 40 پیچھے، 40 دائیں، اور 40 گھر بائیں جانب، یہ سب آپ کے ہمسائے ہیں۔ جو جتنا زیادہ قریب ہے اتنا ہی زیادہ تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنے ہمسائے کی شکایت کرنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ہمسائے نے تمہیں تکلیف دے کر اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی ہے، مگر تم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا حال بیان کیا گیا کہ وہ عورت بہت عبادت گزار ہے، روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، مگر اپنے ہمسایوں کو بہت تکلیف دیتی ہے، انہیں ستاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمسائے کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ اسے تکلیف نہ دی جائے، بلکہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اگر اس کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس کی تکلیف کو بھی برداشت کیا جائے، اور اس سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کی جائے، اس کے معاملے کو اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان اپنا حق چھوڑ کر جھگڑا ختم کر دے تو وہ قیامت کے دن آ کر اپنا حق مجھ سے وصول کر لے۔ اللہ جل شانہ کسی کو بھی اس کے حق سے محروم نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بکری ذبح کر رہا تھا، تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ جب گوشت بنا لو تو سب سے پہلے میرے یہودی ہمسائے کو دینا، اور یہ بات کئی دفعہ انہیں کہی۔ غلام نے کہا کہ حضور آپ اس بات کو کتنی دفعہ دہرائیں گے؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل بار بار مجھے اپنے ہمسائے کے متعلق تاکید فرماتے رہے، اس لیے میں بھی آپ کو بار بار اس بات کی تاکید کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے دو ہمسایوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔